سوال: کیا کسی کی امانت کو استعمال میں لانا جائز ہے؟ جواب: اگر اس رقم کو استعمال میں لانے کی اجازت نہ ہو تو اسی استعمال میں لانا یا نفع اٹھانا جائز نہیں، جب تک اس رقم کا اصل مالک اس کی اجازت نہ دے دے، مگر امانت کا حکم قرض کا ہو جائے گا اور اس پر نفع لینا جائز نہیں ہوگا۔ سوال: شوہر کا بیوی کو حج کے لیے ہمراہ نہ لے جانا، کیا یہ درست ہے؟ جواب: شوہر کا حج ہو جائے گا، اور ان کا جانا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ آپ کو ان کے جانے پر خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی اسباب پیدا کر دیں گے۔ حج پر جانا صرف شوہر ہی کے ساتھ ضروری نہیں، بلکہ کسی دوسرے محرم کے ساتھ بھی آپ جا سکتی ہیں۔ سوال: کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: آسمان سے کون سی دھات نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کا رس نچوڑ کر باورچی خانے کی کھڑکیوں اور سوراخوں میں نچوڑ لیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں؟ جواب: اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ سوال: دشمن کے حملوں اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھے؟ جواب: دشمن کے حملوں اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے فجر اور عشاء کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر ایک نور کی چادر تصور کرے اور 41 بار یا عزیزو پڑھے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے، آخر میں ان الفاظ سے دعا کرے: یا اللہ، آپ کے علم میں جو میرے دین و دنیا کے دشمن ہیں، ان کی شر سے میری حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آنکھیں کھول لے۔ اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو نفع حاصل ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید کس لیے اتارا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صحیح رہنمائی کے لیے قرآن عظیم اتارا تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانیں، خدا اور رسول کے احکام کو پہچانے، ان کی مرضی کے موافق کام کرے اور ان کاموں سے بچے جو خدا اور رسول کو پسند نہیں۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات رکھی ہیں؟ جواب: اگلی کتابیں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوتی، لیکن یہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ سوال: کس طریقے سے نکاح کرنا درست اور کس طریقے سے نکاح کرنا جائز نہیں؟ جواب: نمبر 1، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا۔ نمبر 2، جس نے عورت کی مال و دولت کی لالچ میں نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 3، جس نے عورت کی حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی کمیںگی کو بڑھائے گا۔ نمبر 4، جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور اولاد کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ سوال: بتائے شیطان کی کمزوری کیا ہیں؟ جواب: ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا جو بہت ہی کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا: اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ سوال: کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟
جواب فرمان الہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے۔ اس کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا ہی روک سکتی ہیں اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ سوال، آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کا سردار ہیں، دوسری حدیث میں ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کرو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ سوال، صبح کا ناشتہ کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب، صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ سوال، کن پیغمبر کی قوم پتھر سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال، ہفتے میں کتنے دن بیوی کے پاس جانے والا انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب، ہفتے میں 3 دن بیوی کے پاس جانے والا انسان صحت مند رہتا ہے۔ سوال، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا کیسا عمل ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو جو ناپسندیدہ چیز اس پر لگی ہو اسے دور کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ سوال، ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، تحقیق کے مطابق جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جلد نازک ہو جاتی ہیں اور ہاتھوں اور پاؤں کی رگیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ رگیں جو ان لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی موجود ہوتی ہیں تو اس بات سے واضح ہوا کہ اس کا بڑھاپے یا جوانی سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل ہماری جلد کے نیچے کئی تہیے موجود ہوتی ہیں اور نچلی تہ آ کر پیلی ہو تو بھی یہ رگیں واضح نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کہ رگوں کا پھولنا شوگر کی زیادتی کے باعث ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں۔ سوال، دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہیں؟ جواب، نیک اولاد۔ سوال، کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، شرابی کو۔ سوال، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی تشریف لائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، جب نمرود اور اس کی قوم کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب بھیجا؟ جواب، مچھروں کا۔ سوال، نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، سورۃ التوبہ میں۔ سوال، منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب، 3 سوال۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا کیا نام تھا؟ جواب، ذوالفقار۔ سوال، کس کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب، شوہر کو۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب ہے حرف زوے۔ سوال، دین اسلام کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ جواب، کلمہ۔ سوال، بتائے کہ تمام برائیوں کی چابی کس کو کہتے ہیں؟ جواب، جھوٹ کو۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہے؟ جواب، اژدہا، سانپ۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ جواب، روزے کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں کتنے اونٹ دیے تھے؟ جواب، 20 اونٹ۔ سوال، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب، 8 فرشتوں نے۔ سوال، کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟
جواب زیادہ ہنسنے سے۔ سوال کس کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہیں؟ جواب ماں کے۔ سوال بتائے کہ بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب شوہر کی غربت میں۔ سوال قیامت کے روز عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب شوہر کے حقوق کا۔ سوال وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ کو دھو دیتی ہے؟ جواب بخار۔ سوال موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کی حالت میں۔ سوال قرآن مجید کی پہلی حافظہ کون تھی؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ جواب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ سوال وہ کون سی نماز ہیں جس میں سجدہ نہیں ہے؟ جواب نماز جنازہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا دن نکاح کے لیے افضل ہیں؟ جواب ہیں جمعہ کا دن۔ سوال انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہیں؟ جواب ہیں گناہ۔ سوال کس ہستی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل جنت کے سردار ہوگی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ جواب حج و عمرہ کرنے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ الصف میں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی صورت ہیں جو 1/3 قرآن کے برابر ہیں؟ جواب سورۃ الاخلاص۔ سوال کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب لمبا قیام کرنے والا۔ سوال کون سی چیز کھانے والی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب حرام کا لقمہ۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب 3 عورتوں سے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتی ہیں؟ جواب اچھے اخلاق۔ سوال کون سا عمل کرنے والے کا موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام۔